تم کس سے لڑائی ہو گئی تھی؟ میں 2 انسانوں کے قتل کا اقبال کرنے آیا ہوں، وکٹر نے کہا۔ مجھے گرفتار کر لیں۔ افسر نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مار کر کہا، قتل کا تمہیں یہی وقت ملا تھا؟ دن کو کیوں نہیں قتل کیا؟ میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں جو اس وقت تمہیں گرفتار کروں گا؟ اتنی گہری نیند سے مجھے جگا دیا ہے، اس نے اپنے ملازم سے کہا۔ اوئے لے جاؤ اسے، قید خانے میں بند کر دو۔ ملازم وکٹر کو بازو سے پکڑ کر چل پڑا تو افسر نے گرج کر کہا، اوئے رک جاؤ، جنگلی کہیں کے، تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ راستے میں تمہیں بھی قتل کر دے گا؟ اندر لاؤ اسے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ میں نے ایک آدمی اور ایک عورت کو قتل کیا ہے جناب، وکٹر بلند آواز سے بولا۔ قتل کیا ہے؟ افسر نے حیرت اور گھبراہٹ سے پوچھا۔ قتل کیا ہے؟ اگر مسلمان کو قتل کیا ہے تو جاؤ اپنی مرہم پٹی کراؤ۔ تم اسے قتل نہ کرتے تو وہ تمہیں قتل کر دیتا۔ اگر کسی صلیبی کو قتل کیا ہے تو تمہیں بھی قتل ہونا چاہیے۔ اندر آ کر بتاؤ۔ آپ نے میرے ساتھ ایک بڑا ہی خوبرو آدمی دیکھا ہوگا، وکٹر نے اندر جا کر کہا۔ اس نے چنگیز کا وہ عیسائی نام بتایا جس سے وہ جانا پہچانا جاتا تھا۔ کہنے لگا، میری دوستی ایک عورت کے ساتھ تھی۔ میرے اس ساتھی نے اس عورت کو ورغلایا اور میرے اور اس کے تعلقات توڑ ڈالے۔ اس عورت کے ساتھ دوستی کر لی اور اس سے میری بے عزتی کرائی۔ میں اس عورت کی دوستی سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ان دونوں نے مجھے بہت مشتعل کیا۔ میں نے آج رات انہیں اکٹھے بیٹھا دیکھ لیا۔ میں دراصل انہیں ہی دیکھنے گیا تھا۔ انہیں میں نے ایسی حالت میں دیکھا جو میری برداشت سے باہر تھی۔ میں نے عورت پر حملہ کیا اور اسے خنجر سے مار ڈالا۔ پھر اپنے رقیب کے ساتھ خنجر بازی ہوئی۔ مجھے یہ 2 زخم آئے ہیں، اسے بھی 2 ہی زخم آئے ہیں مگر مہلک ثابت ہوئے۔ میں کہیں بھاگ جانے کی بجائے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ افسر نے کہا، عورت کے لیے قتل ہونا یا قتل کرنا عقل مندی تو نہیں۔ یہ افسر بالکل سنجیدہ نہیں لگتا تھا۔ وہ شاید وکٹر کو چھوڑ دیتا مگر صبح ہوتے ہی لاشیں دیکھی گئیں۔ ہرسن اور اس کے نائب کو پتہ چلا تو دونوں غصے سے پاگل ہونے لگے۔ مقتولہ ان کی بڑی قیمتی اور کارآمد مخبر اور جاسوس تھی اور چنگیز اس عورت کا شکار تھا جس سے اس گروہ کا سراغ لگانا تھا۔ یہ گروہ محفوظ ہو گیا تھا۔ وکٹر کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ کسی نے اس کی مرہم پٹی کی نہ سوچی۔ ہرسن نے اسے پیٹنا شروع کر دیا جس سے وکٹر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی ہوش میں نہ آیا۔ دوسرے دن بے ہوشی کی حالت میں ہی اسے جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ جلاد کے کلہاڑے نے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے سر اور دھڑ کو جب ایک گڑھے میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت امام کا روانہ کیا ہوا ایک جاسوس تریپولی سے دور نکل گیا تھا۔ اسے اونٹ پر بھیجا گیا تھا کیونکہ قاہرہ تک سفر بڑا ہی لمبا اور بڑا ہی کٹھن تھا جسے صرف اونٹ برداشت کر سکتا تھا۔ 572 ہجری بمطابق 1177 عیسوی کے اوائل کا ایک مہینہ تھا۔ قاہرہ کے فوجی علاقے میں غیر معمولی رونق اور چہل پہل تھی۔ کسی میدان میں گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے اور کہیں پیادہ سپاہیوں کو ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ شتر سواروں کی رونق الگ تھی۔ قاہرہ سے دور پہاڑی علاقے میں منظر ایسا تھا جیسے جنگ لڑی جا رہی ہو۔ یہ سلطان ایوبی کی فوج کی جنگی مشق تھی۔ ایک وادی میں آتش گیر مادہ پھینک کر آگ لگائی گئی تھی جو 20-25 گز تک پھیلی ہوئی تھی۔ سوار گھوڑے دوڑاتے ان شعلوں میں سے گزر رہے تھے۔ ایک جنگی مشق دور ریگستان میں ہو رہی تھی۔ کسی سپاہی کو پانی اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بڑی ہی سخت ٹریننگ تھی جو نئے رنگروٹوں کو دی جا رہی تھی۔ بھرتی ابھی جاری تھی۔ فوج کے تمام سالار اور دیگر افسران اس ٹریننگ میں مصروف تھے۔ سلطان ایوبی سلطنت کے دوسرے مسائل اور امور کی طرف رات کو توجہ دیتے تھے۔ ان کا دن ٹریننگ کی نگرانی کرتے اور سالاروں کو ہدایت کرتے گزر جاتا۔ انہوں نے سب سے کہہ دیا تھا کہ اگر صلیبیوں نے شام پر فوج کشی نہ کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے لڑائی سے توبہ کر لی ہے یا ان کی عقل جواب دے گئی ہے۔ مگر ان دونوں میں سے ایک بھی بات صحیح نہیں۔ وہ ضرور آئیں گے۔ اس وقت تک کسی نہ کسی مقبوضہ علاقے سے اپنے آدمی کو آ جانا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے پاس کھڑے ایک سالار سے کہا۔ وہ ایک چٹان پر کھڑے جنگی مشق دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، صلیبی آئیں گے ضرور۔ یہ مجھے کوئی جاسوس ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کدھر سے آئیں گے، کہاں آئیں گے اور ان کی نفری کتنی ہوگی۔ وہ چٹان سے اتر کر کسی اور طرف جانے لگے تو انہیں دور سے گرد اڑتی نظر آئی جو 1 یا 2 گھوڑوں کی تھی۔ سلطان رک گئے۔ گرد قریب آئی تو اس میں سے 2 گھوڑے برآمد ہوئے۔ ایک پر علی بن سفیان سوار تھا اور دوسرے کو سلطان پہچان نہ سکے۔ وہ تریپولی سے امام کا بھیجا ہوا جاسوس تھا جو وہاں سے اونٹ پر روانہ ہوا تھا۔ بہت دنوں بعد قاہرہ پہنچا تھا۔ علی بن سفیان نے اس سے رپورٹ لی اور اسے گھوڑا دے کر ساتھ لے آیا تاکہ رپورٹ سلطان ایوبی کو فوراً دی جائے۔ جاسوس نے سلطان ایوبی کو بتایا،
صلیبی ایک برق رفتار اور طوفانی حملے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کا اجتماع شروع ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ فوج ہونین کے شاہ رینالٹ کی ہے۔ وہ اس طوفانی یلغار کی قیادت کرنا چاہتا ہے، وہی رینالٹ جسے نور الدین زنگی نے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا تھا، سلطان ایوبی نے کہا۔ اسے وہ اپنی شرائط پر رہا کرنا چاہتے تھے، مگر زنگی کی بے وقت موت رینالٹ کی رہائی کا باعث بنی۔ اقتدار اور زر و جواہرات کے لالچی عمرا نے نور الدین زنگی کے کمسن بیٹے کو کٹ پتلی بنایا اور رینالٹ کو رہا کروایا۔ آج وہ رینالٹ اسلام کا خاتمہ کرنے آ رہا ہے۔ ہاں، تم آگے سناؤ۔ انہیں یلغار کرنی چاہیے تھی، اور کون ہوگا؟ تریپولی کا ریمانڈ ہوگا۔ زیادہ تر افواج کا اجتماع وہیں ہو رہا ہے اور حملے کی تفصیلات وہیں طے ہو رہی ہیں۔ تیسرا بالڈوین ہوگا، اس کی فوج بھی کم نہیں۔ یہ معلوم نہیں کیا جا سکا کہ صلیبی فوج کب کوچ کرے گی۔ حملہ شام پر ہوگا۔ حلب، ہرن اور حماد کے نام سنے گئے ہیں۔ کوچ جلدی ہوگا۔ علی بن سفیان، سلطان ایوبی نے کہا، مجھے تریپولی سے آخری اطلاعات کا انتظار ہے۔ ان اطلاعات کا انتظار نہ کریں جن کی آپ توقع لگائے بیٹھے ہیں۔ علی بن سفیان کی بجائے جاسوس نے جواب دیا۔ صلیبیوں کے عسکری ایوان میں ہمارے 2 آدمی تھے، دونوں مارے گئے ہیں۔ اس نے راشد چنگیز اور وکٹر کا واقعہ سنایا۔ سلطان ایوبی کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ جاسوس نے کہا، رینالٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج میں 250 نائٹ ہوں گے۔ اپنے ان دونوں جاسوسوں نے مرنے سے پہلے امام کو بتایا تھا کہ صلیبی آپ کو چھاپا مار اور شب خون مارنے کا طریقہ استعمال کرنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کچھ ایسی چالیں سوچی ہیں جن سے وہ آپ کو مجبور کر دیں گے کہ آپ پوری فوج کو سامنے لا کر لڑائیں۔ انہیں آپ کی اس کمزوری کا علم ہے کہ آپ کے پاس فوج کی کمی ہے۔ اسی کے پیش نظر وہ بہت زیادہ فوج لا رہے ہیں تاکہ آپ گھوم پھر کر نہ لڑ سکیں۔ جاسوس کی یہ اطلاع ملنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی باہر کم نظر آنے لگے۔ وہ کمرے میں بند رہنے لگے، کاغذ پر ممکنہ میدان جنگ کا نقشہ بنا کر اس پر پیش قدمی اور دیگر چالوں کی لکیریں کھینچتے رہتے۔ کبھی اچانک اپنے سالاروں کو بلا کر ان کے ساتھ بحث میں الجھ جاتے اور انہیں موقع دیتے کہ وہ بھی رائے دیں اور چالیں سوچیں۔ ان سالاروں میں ایک عیسیٰ الحکاری تھا جو ایک قابل سالار ہونے کے علاوہ عالم اور قانون دان بھی تھا۔ اسے بعض مورخوں نے سلطان ایوبی کا دست راست بھی کہا ہے۔ ایک روز سلطان ایوبی نے خلاف توقع کوچ کا حکم دے دیا۔ انہوں نے فوج کا خاصا حصہ سوڈان کی سرحد کے ساتھ خیمہ زن کر دیا کیونکہ ادھر سے بھی حملے کا خطرہ تھا۔ ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہ پیش قدمی کرتے تھے تو ان کے عقب میں بھی دشمن ہوتا تھا۔ صلیبیوں کے لیے وہ مصر کی ساری فوج نہیں لے جا سکتے تھے۔ انہوں نے کوچ کیا تو مورخوں کے اعداد و شمار کے مطابق ان کے پاس جو فوج تھی وہ 1000 پیادہ تھی۔ یہ سب مملوک تھے، مملوک یعنی آزاد کیے ہوئے غلام۔ یہ لڑاکے اور جنگجو تھے۔ ان کے علاوہ 8000 گھڑ سوار تھے جن میں مصری بھی تھے اور وہ سوڈانی بھی جنہیں 1169 عیسوی میں سلطان ایوبی نے بغاوت کے جرم میں فوج سے نکال کر انہیں زرخیز زمینوں پر آباد کر دیا تھا۔ اب وہ مصر کے وفادار تھے، ان پر اعتماد کیا جا سکتا تھا، مگر یہ 1000 مملوک اور 8000 سوار نئے فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔ انہوں نے ابھی جنگ دیکھی ہی نہیں تھی، ان کی ٹریننگ بمشکل مکمل ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی اپنی فوج اپنے بھائی العادل کی زیر کمان حلب کے مضافات میں چھوڑ آئے تھے۔ انہیں کسی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ صلیبی اتنی جلدی شام تک نہیں پہنچیں گے۔ انہوں نے کوچ بہت تیز کرایا اور حلب جا پہنچے۔ وہاں انہیں پتا چلا کہ صلیبیوں نے ہرن کے قلعے کو محاصرے میں لے رکھا ہے۔ آپ نے ہرن کا مکمل ذکر پچھلی کہانیوں میں سنا ہے۔ سلطان ایوبی نے محاصرہ کرنے والی صلیبی فوج کو محاصرے میں لے لیا۔ ان کی یہ چال ایسی اچانک تھی کہ صلیبی جم کر لڑ نہ سکے۔ سلطان ایوبی نے بہت سے قیدی پکڑے اور صلیبیوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ انہوں نے پیش قدمی جاری رکھی اور 2 اہم مقامات لیڈیا اور رملہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ فتوحات قدرے آسان تھیں۔ مصر سے آئے ہوئے نئے سپاہیوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ وہ سمجھے کہ جنگ اسی طرح ہوتی ہے جس میں ہماری فتح ہوتی ہے۔ اس سے نئے سپاہی غیر محتاط ہو گئے۔ صلیبیوں نے غالباً دانستہ پسپا ہو کر سلطان ایوبی کو دھوکہ دیا تھا۔ انہوں نے تھوڑی سی فوج کی نمائش کی تھی۔ یہ فرنگی یعنی فرینکس تھے۔ رینالٹ اور بالڈوین کی فوجیں ابھی سامنے نہیں آئی تھیں، وہ اسی علاقے میں موجود تھیں۔ اب صلیبیوں نے ایسے سخت اقدامات کیے تھے کہ سلطان ایوبی کے جاسوس دشمن کے علاقے سے نکل ہی نہ سکے۔ تریپولی کے جاسوس کے بعد ادھر سے کوئی آ ہی نہ سکا۔ رملہ کے قریب ایک ندی تھی جس کا پانی تو گہرا نہیں تھا، ندی گہرائی میں تھی اور چوڑی بھی۔ عیسیٰ الحکاری نے رملہ کو فتح کر کے اپنے دستوں کو رملہ کے ارد گرد پھیلا دیا۔ اچانک ندی کے کنارے کی اوٹ میں صلیبیوں کی فوج یوں نکلی جیسے سیلاب کناروں سے باہر آ گیا ہو۔
یہ فوج جانے کب سے وہاں چھپی بیٹھی تھی۔ عیسیٰ الحکاری کے دستے بے خبری میں مارے گئے، وہ بکھرے ہوئے بھی تھے، مقابلہ نہ کر سکے۔ تریپولی کے جاسوس کی یہ اطلاع صحیح ثابت ہوئی کہ صلیبی ایسی چالیں چلیں گے جن سے سلطان ایوبی اپنے مخصوص طریقہ جنگ سے لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس وقت ایک وقائع نگار ابن اسیر نے لکھا ہے، فرنگی اس طرح ندی سے نکلے جیسے انسانوں اور گھوڑوں کا سیلاب کناروں سے باہر آ کر آبادیوں کو اپنے ساتھ بہائے لے جا رہا ہو۔ سلطان ایوبی کی فوج بے خبری میں مکمل گھیرے میں آ گئی۔ اس نے کئی دستے یکجا کر لیے اور اپنی خصوصی چال کے مطابق جوابی حملہ کیا، مگر میدان صلیبیوں کے ہاتھ میں تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا حملہ نہ صرف ناکام رہا بلکہ ان کے لیے پسپائی بھی ناممکن ہو گئی۔ نئے رنگروٹ جو چند ایک مقامات آسانی سے فتح کر کے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انہیں کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا، وہ ایسے بھاگے کہ انہوں نے مصر کا رخ کر لیا۔ بھاگنے والوں میں ان کی تعداد زیادہ تھی جنہیں بعض غیر محتاط فوجی افسروں نے مال غنیمت کا لالچ دے کر بھرتی کیا تھا۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ سب ناتجربہ کار تھے۔ سلطان ایوبی اس کیفیت میں رہ گئے تھے کہ وہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر میدان کارزار سے نکلے اور اپنی جان بچائی۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس جنگ کے عینی شاہد ہیں اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، سلطان ایوبی نے مجھے اس شکست کی وجہ ان الفاظ میں بتائی تھی: صلیبیوں نے میری چال چل کر میری فوج کو اس وقت جنگ میں گھسیٹ لیا جب میں اسے جنگی ترتیب میں نہیں لا سکا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ میری فوج کے پہلوؤں پر جو دستے تھے وہ جگہ آپس میں بدل رہے تھے۔ یہ بہت بڑی نقل و حرکت تھی۔ صلیبیوں نے اس کیفیت میں حملہ کر دیا۔ ان کا حملہ اتنا شدید اور اچانک تھا کہ میرے نئے سپاہی اور سوار گھبرا کر پیچھے بھاگ اٹھے اور انہوں نے مصر کا رخ کر لیا۔ وہ راستے سے بھٹک گئے اور دور دور بکھر گئے۔ میں انہیں یکجا نہ کر سکا۔ دشمن نے میری فوج سے بہت سے جنگی قیدی پکڑے، ان میں عیسیٰ الحکاری بھی تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو مروانے کی بجائے حکم دے دیا کہ اپنے اپنے طور پر میدان جنگ سے نکلو اور قاہرہ پہنچنے کی کوشش کرو۔ سلطان ایوبی نے صلیبیوں کو 60,000 دینار زر فدیہ ادا کر کے عیسیٰ الحکاری کو رہا کرا لیا۔ ایک مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید نے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی نے اپنے بھائی شمس الدولہ توران شاہ کو اس جنگ اور اپنی شکست کا حال لکھا تھا، جس میں انہوں نے عربی کا ایک شعر بھی لکھا تھا جس کے معنی یہ ہیں: میں نے تمہیں اس وقت یاد کیا جب صلیبی برچیاں چل رہی تھیں، دشمن کی سیدھی اور گندمی رنگ کی برچیاں ہمارے جسموں میں داخل ہو کر ہمارا خون پی رہی تھیں۔ یہ معرکہ جمادی الاول 573 ہجری بمطابق اکتوبر 1177 عیسوی میں لڑا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسی حالت میں قاہرہ پہنچے کہ ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی، ان کا محافظ دستہ بھی ساتھ نہیں تھا۔ انہوں نے قاہرہ پہنچتے ہی مزید بھرتی کا حکم دیا۔ شام کے محاذ پر وہ اپنے بھائی العادل اور بڑے قابل سالاروں کو حماد کے علاقے میں چھوڑ آئے تھے۔ آج وہ رملہ اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے، جہاں 800 سال پہلے صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے شکست کھائی تھی۔ رملہ جو بیت المقدس سے 10 میل دور شمال میں واقع ہے، اردن کے علاقے میں ہے۔ جون 1976 عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلیوں نے اردن کے اس تمام علاقے پر قبضہ کر لیا تھا جو دریائے اردن کے مغربی کنارے پر اسرائیل کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ 10 برس گزر گئے ہیں۔ اسرائیلیوں نے یہ علاقہ خالی کرنے کے بجائے اس پر مکمل قبضہ کر لیا ہے اور کہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ انہوں نے رملہ کو اور اس کے تمام مقبوضہ علاقے کو اس وقت بھی قتل گاہ بنا دیا تھا جب انہوں نے اس پر قبضہ کیا تھا۔ یہ آج بھی قتل گاہ ہے۔ گزشتہ 1 سال سے رملہ میں جو مسلمان رہ گئے ہیں وہ اسرائیلی حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور اسرائیلی انہیں ظلم و تشدد اور رائفلوں کی گولیوں سے خاموش کر رہے ہیں۔ اسرائیلیوں کی ہٹ درمی اور عربوں کے آپس کے اختلافات بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی اس علاقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ 10 برس تو گزر گئے ہیں، لیکن 800 سال پہلے جب یہ علاقہ اور یہی رملہ صلیبیوں کے قبضے میں آیا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھے تھے۔ وہ میدان جنگ سے بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلے تھے۔ ان کی فوج ایسی بری طرح بھاگی تھی کہ بکھر کر مصر کا رخ کر لیا تھا۔ فوج کی خاصی نفری صلیبیوں کی قیدی ہو گئی اور کچھ نفری قاہرہ تک بے سر و سامانی کی حالت میں یا پیادہ جاتے صحرا اور سفر کی صعوبتوں کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ایسی شکست حوصلے اور جذبے توڑ دیا کرتی ہے۔ سنبھلتے سنبھلتے مدتیں گزر جاتی ہیں، لیکن سلطان ایوبی مصر جا کر نہ صرف سنبھلے بلکہ اس علاقے میں واپس گئے جہاں سے شکست کھا کر آئے تھے، اور انہوں نے صلیبیوں کے لیے قیامت برپا کر دی۔ رملہ آج پھر صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہا ہے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے صرف یہ مسئلہ نہیں تھا کہ شکست کا انتقام لینا ہے اور صلیبیوں کی پیش قدمی کو روکنا ہے، انہیں بہت سے خطروں نے گھیر رکھا تھا۔ ان کی صفوں میں غداروں کی کمی نہیں تھی۔ سوڈان کی طرف سے حملے کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ سوڈانیوں کو معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کے پاس فوج نہیں رہی، اور جو ہے وہ شکست خوردہ اور زخم خوردہ ہے۔ یہ خطرہ تو سب سے بڑا تھا کہ صلیبیوں کے پاس فوج 10 گنا زیادہ تھی، اور اس فوج کے حوصلے کو رملہ کی فتح نے مضبوط کر دیا تھا۔ ایک یہ خطرہ بھی تھا کہ جو مسلمان امراء سلطان ایوبی کے مخالف تھے وہ ان کی شکست سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ وہ ایک بار پھر متحد ہو کر سلطان ایوبی کی اس فوج کے لیے مصیبت بن سکتے تھے جسے وہ محاذ پر چھوڑ آئے تھے۔ اس فوج کا سالار اعلیٰ ان کا اپنا بھائی العادل تھا، جس پر سلطان کو مکمل اعتماد تھا۔ اور ایک خطرہ صلیبی جاسوسوں کا بھی تھا۔ پسپائی کے وقت صلیبیوں کے جاسوسوں کا بھی مصری فوج کے بھیس میں مصر پہنچانا آسان تھا۔ یہ جاسوس مصر میں افواہیں پھیلا کر قوم کی حوصلہ شکنی کر سکتے تھے۔ اس شکست کے بعد العادل قرون حماد تک پیچھے ہٹ آیا تھا۔ اس داستان کی پچھلی اقساط میں آپ نے حماد کی جنگ کی تفصیل سنی ہے۔ یہاں سلطان ایوبی نے اپنے مخالف مسلمان امراء کو شکست دی تھی۔ حماد کا قلعہ بھی تھا۔ صلیبی سلطان کو شکست دے کر حماد کی طرف بڑھے۔ العادل خود بھی قابل سالار تھا، اور اس کے ساتھ جو سالار تھے وہ مردان حر تھے۔ ان کا دین و ایمان سلطان ایوبی کی طرح پختہ تھا۔ العادل اپنے بھائی سلطان ایوبی کا شاگرد تھا۔ جنگی چالوں کی مہارت انہی سے سیکھی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ صلیبی اتنی بڑی اور اتنی آسان فتح کے بعد رملہ میں ہی خیمہ زن نہیں ہو جائیں گے۔ اس نے کسی بہروپ میں اپنے جاسوس پیچھے چھوڑے اور خود فوج کے ساتھ حماد کا رخ کیا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ سلطان ایوبی مصر چلے گئے ہیں۔ اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ صلیبیوں کی فوج حماد کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ العادل نے اپنی فوج کی کیفیت دیکھی، اچھی نہیں تھی۔ سپاہیوں کا حوصلہ مجروح ہو گیا تھا۔ گھوڑوں اور اونٹوں کی بھی کمی ہو گئی تھی۔ رسد کی کیفیت بھی تسلی بخش نہیں تھی۔ البتہ وہ فوج کو بڑی اچھی جگہ لے آئے تھے، جہاں سبزہ پانی اور علاقہ پہاڑی تھا۔ العادل نے فوج کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ اونٹوں کی خاصی تعداد زخمی ہے۔ اس نے ان اونٹوں کو ذبح کرا دیا اور فوج سے کہہ دیا کہ پیٹ بھر کر گوشت کھاؤ۔ اس طرح اس نے رات کو ایک وسیع وادی میں جشن کا منظر بنا دیا۔ شام کو ہی اس نے حلب اور دمشق کو اس پیغام کے ساتھ قاصد دوڑا دیے تھے کہ جس قدر رسد، جانور اور اسلحہ بھیج سکتے ہو بھیجو۔ رات جب سپاہی اونٹ کا گوشت کھا کر سیر ہو چکے تو العادل ایک ٹیکری پر چڑھ گیا۔ اس کے دائیں بائیں 2 مشل بردار کھڑے تھے۔ اس نے انتہائی بلند آواز میں کہا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجاہدوں، اس حقیقت کو قبول کرو کہ ہم شکست کھا کے آئے ہیں۔ کیا تم اس حالت میں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں اور اپنی بچیوں کے سامنے جاؤ گے اور انہیں یہ بتاؤ گے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکروں سے شکست کھا کر آئے ہیں؟ کیا تمہاری مائیں تمہیں دودھ کی دھاریں بخش دیں گی؟ وہ گھروں میں بیٹھی اس خبر کا انتظار کر رہی ہیں کہ ہم نے قبلہ اول کو کفار کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ جن علاقوں پر کفار قابض ہیں وہاں وہ مسلمان عورتوں کو بے آبرو کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو کہ اپنی ماؤں اور بہنوں کو کیا جواب دو گے؟ تم میں سے جو یہاں سے پیچھے ہٹ جانا چاہتے ہیں الگ کھڑے ہو جائیں، میں انہیں نہیں روکوں گا، انہیں گھروں کو جانے کی اجازت ہے۔ العادل خاموش ہو گیا۔ فوج پر بھی خاموشی طاری تھی۔ کوئی ایک بھی سپاہی الگ نہ ہوا۔ سالار اعلیٰ ہمیں اپنا مقصد بتائیں، کسی سپاہی کی آواز گرجی۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ ہم گھروں کو جانا چاہتے ہیں؟ اگر میں پسپائی میں مارا گیا تو یہ میری وصیت ہے کہ میری لاش دفن نہ کی جائے۔ ایک اور آواز گرجی، گدوں اور بھیڑیوں کے لیے پھینک دی جائے۔ پھر کئی آوازیں سنائی دیں۔ ہر آواز میں جذبے کا جوش تھا۔ العادل کا سینہ پھیل گیا۔ اس نے کہا، دشمن تمہارے پیچھے آ رہا ہے، تمہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ رملہ کی فتح اس کی آخری فتح ہے۔ آج کی رات اور کل کا دن مکمل آرام کرو، کل رات تمہیں بتا دیا جائے گا کہ ہم کیا کریں گے۔ العادل نے فوج سے فارغ ہو کر اپنے سالاروں اور کمانداروں کو اپنے خیمے میں بلایا اور انہیں ہدایات دیں کہ کل رات وہ اپنے دستوں کو کہاں کہاں لے جائیں گے۔ حماد کا قلعہ قریب ہی تھا۔ صلیبی بہت تیزی سے پیش قدمی کر رہے تھے۔ یہ بالڈوین کی فوج تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آگے حماد کا قلعہ ہے اور العادل کی فوج اسی قلعے میں ہوگی۔ اسے جاسوسوں کے ذریعے یہ بھی معلوم تھا کہ جو فوج حماد کی طرف سے پسپا ہو کر گئی ہے اس کا کمانڈر العادل ہے اور العادل سلطان ایوبی کا بھائی ہے۔ یہ تو معمولی سا فوجی بھی سمجھ سکتا تھا کہ تھکی ہوئی اور شکست خوردہ فوج اپنے قریبی قلعے میں ہی جائے گی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।